یہ آپ کیا کر رہے ہیں صاحب؟ مجھے جانے دیں، چھوڑ دیں مجھے، ایسا مت کریں۔ فاطمہ مالکن کے بیٹے کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، مگر مالکن کے بیٹے پر نہ جانے کون سا بھوت سوار ہو گیا تھا جو وہ فاطمہ کو چھوڑ ہی نہ رہا تھا۔ وہ فاطمہ کو اپنے سانس کھینچتے ہوئے اسٹور روم کی طرف لے جا رہا تھا۔ فاطمہ اس سے اپنا آپ چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر اس مضبوط اور چوڑے مرد کے آگے فاطمہ کی ایک نہ چلی تھی۔ فاطمہ کو کہنے لگا کہ چپ چاپ میرے ساتھ چلتی رہو، مجھے تمہارے ساتھ کھیلنا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تو میں شور مچا دوں گا اور تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس نے براہ راست فاطمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے دھمکی دی تھی۔ اس کی دھمکی سنتے ہی فاطمہ کانپ کر رہ گئی۔ ایک پل کو اسے شبہ ہوا کہ عاصم بالکل ٹھیک تھا۔ وہ ایک ٹک عاصم کو دیکھے گئی تھی جو کہیں سے بھی ذہنی مریض نہیں لگ رہا تھا۔ فاطمہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ تبھی عاصم بچوں کی طرح چوکڑی مار کر وہیں نیچے بیٹھ گیا اور منہ پھلا لیا اور فاطمہ سے کہنے لگا کہ تم گندی ہو، بہت گندی ہو۔ موم کو بتاؤں گا، تم میرے ساتھ نہیں کھیلتی اور نہ ہی میری بات سنتی ہو۔ پھر میری موم تمہیں ماریں گی اور تمہیں گھر سے نکال دیں گی۔ بہت مزہ آئے گا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ اب تالیاں بجانے لگا۔ فاطمہ نے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فاطمہ اس کے ساتھ نیچے بیٹھ گئی اور اسے پیار سے پچکارتے ہوئے کہنے لگی کہ پلیز آپ مالکن کو کچھ مت بتائیے گا، میں آپ کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہوں، آپ آئیں، ہم دونوں مل کے کھیلتے ہیں۔ عاصم تھوڑے بہت نخرے دکھانے کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر پھر سے اسٹور روم کی جانب جانے لگا۔ فاطمہ نے اسے اب پھر سے اسٹور روم کی طرف جاتے دیکھا تو اسے کہنے لگی کہ وہاں نہیں جاتے، وہاں گندے ہے اور مٹی اور دھول ہے اور چوہے بھی ہیں، آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے اور چوہے بھی ہمیں کھا جائیں گے۔ ہم آپ کے کمرے میں چل کر کھیلتے ہیں نا، یا پھر لان میں چلتے ہیں۔ فاطمہ کا دل اس کے ساتھ اکیلے اسٹور روم میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ ذہنی معذور تھا مگر تھا تو ایک مرد ہی نا، اور مرد ذات کا کیا بھروسہ، کہاں کب کیا کر دے، اس لیے فاطمہ اس کے ساتھ اسٹور روم میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ہم آپ کے کمرے میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا ٹی وی پر آپ کا پسندیدہ کارٹون لگتے ہیں، ہم مل کر وہاں دیکھیں گے اور وہیں پر کھیلیں گے۔ ابھی اسٹور میں تو کچھ کھیلنے کی چیزیں بھی نہیں ہیں تو کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ فاطمہ نے ایک اور کوشش کرتے ہوئے اسے روکنا چاہا۔ جواباً عاصم نے ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ فاطمہ اس سے ہاتھ چھڑاتی ہوئی بے اختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں عاصم کی چیخ سنتے ہی مالکن دوڑ کر آ گئیں۔ ان کا چھوٹا بیٹا اعزاز اور بنگلے کے باقی سارے ملازم وہاں پہنچ گئے تھے۔ مالکن آتے ہی فاطمہ سے برس پڑی، کہنے لگیں کہ کیا ہوا ہے لڑکی، عاصم نے اتنی زوردار چیخ کیوں ماری؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ فاطمہ سے پوچھتے ہوئے وہ اب عاصم کو دیکھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ کہتی، عاصم مالکن کا ہاتھ پکڑ کے بول رہا تھا کہ مام، میں نے اسے کہا کہ مجھے گارڈن میں لے چلے، پھول دیکھنے ہیں، مگر یہ مجھے نہیں لے کے جا رہی، یہ بہت گندی ہے، بالکل بھی اچھی نہیں ہے، اس کے ساتھ نہیں کھیلنا ہے۔ بچوں کی طرح مالکن کے ساتھ لگ گیا، اس سے شکایت کرنے لگا، جبکہ فاطمہ حیرت سے منہ کھولے اسے جھوٹ بولتے دیکھ رہی تھی۔ کتنی صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا یہ شخص۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ لڑکی؟ تم کیوں میرے بیٹے کی بات نہیں مان رہی؟ تم جانتی ہو نا میں نے تمہیں یہاں صرف اس کے لیے رکھا ہے، پھر بھی مجھے اس کی طرف سے تمہاری شکایت ہی مل رہی ہے۔ تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے نہیں ملتی، تاکہ جاؤ اسے جا کر جہاں یہ کہتا ہے وہاں لے جاؤ۔ فاطمہ کی اچھی خاصی کلاس لگا دی، جس کے بعد عاصم خوش ہوتے ہوئے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے پچھلے گارڈن میں آ گیا۔ وہاں پھولوں کو دیکھ کر ان سے باتیں کرنے لگا۔ فاطمہ ایک طرف بیٹھی آنسو بہانے لگی تھی۔ کیسے اس جھوٹے شخص کی وجہ سے مالکن نے اس کی بے عزتی کر کے چلی گئی تھی، وہ بھی باقی سب کے سامنے، یہ جانے بغیر کہ ان کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن کوئی ایسے کیسے یقین کر سکتا تھا کہ عاصم جھوٹ بول رہا ہے؟ باقی سب کے نزدیک تو عاصم کو سچ اور جھوٹ کا پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ ذہنی معذور تھا۔ لیکن فاطمہ کے دماغ میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا واقعی عاصم ذہنی معذور ہے، یا پھر اس کا عاصم کو لے کر جو شک ہے وہی سچ ہے۔ ابھی وہ سوچوں میں ہی گم تھی کہ عاصم نے اس کی کان کے پاس آ کر زور سے آواز نکالی تھی۔ فاطمہ ایک دم ڈر کے اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ اس کا ڈرا ہوا دیکھ کر عاصم قہقہ لگا کر ہنسنے لگا۔ فاطمہ کا دل چاہا کہ اس بد دماغ لڑکے کا منہ نوچ لے۔ عاصم اسے کہنے لگا کہ چلو نا چوہے دیکھنے چلتے ہیں۔
مجھے چوہے دیکھنے کا بہت شوق ہے، ساتھ چلتے ہیں دونوں۔ اتنا کہہ کے عاصم فاطمہ کا ہاتھ پکڑتا بغیر اس کی کوئی بات سنے اسے اپنے ساتھ لے کر اسٹور روم میں داخل ہو گیا۔ پورا اسٹور روم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عاصم نے لائٹ آن کی اور یوں ہی فاطمہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے اسے اپنے ایک صوفے پر جا کر بٹھایا تھا۔ یوں تو پورا اسٹور روم اور سارا سامان گرد سے اٹا ہوا تھا، مگر اس صوفے کی حالت قدرے بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ یوں دکھائی دے رہا تھا جسے کسی نے اس صوفے کو صاف کیا ہو، مگر کسی نے اسٹور روم کی طرف تو مہینوں کوئی منہ بھی نہیں کرتا تھا۔ آخر کس نے؟ فاطمہ کے ذہن میں بہت سے سوالات تھے جو اس کے سوالوں کے جوابات دے سکتا تھا۔ عاصم اسے صوفے پر بٹھانے کے بعد اب سامنے کھڑا اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں کچھ تو ایسا تھا جو فاطمہ نے چونکے بغیر مجبور کر دیا تھا، اور گھبرا کر وہاں سے اٹھنے ہی والی تھی کہ عاصم اس کے جھک گیا اور کہنے لگا کہ خبردار یہاں سے ہلنا بھی مت، ورنہ چوہا پکڑ کر تمہارے اوپر ڈال دوں گا۔ پہلے سنجیدگی سے کہتے، آخر میں وہ پھر سے بچوں کی طرح ہنسنے لگا۔ فاطمہ اسے کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر کر دیکھ رہا تھا۔ دروازے سے باہر نکل گیا تھا۔ فاطمہ سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ اس شخص کی حرکتوں سے اب وہ عاجز آ گئی تھی۔ نہ جانے اسے یہاں چھوڑ کر اب وہ خود کہاں چلا گیا تھا۔ فاطمہ کو عاصم پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، مگر پھر اس نے سوچا کہ اگر اس نے عاصم کو مار دیا تو مالکن اسے گھر سے نکال دیں گی۔ ظاہر سی بات تھی، وہ عاصم کے لیے ہی تو اس گھر میں موجود تھی۔ جب عاصم ہی نہیں ہوگا تو اس کے گھر والے اسے گھر میں کیوں رکھیں گے؟ وہ تو اپنی اچھی بھلی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اف، یہ پاگل انسان، فاطمہ اکتاتے ہوئے لہجے میں بولی، اور صوفے سے اٹھ کر باہر جانے ہی والی تھی کہ اسی وقت دروازہ کھلا اور عاصم دوبارہ سے اسٹور روم میں داخل ہوا۔ لیکن پریشانی کی بات یہ نہیں تھی کہ پریشانی کے بعد اس کے ساتھ آنے والے 4 مزید مرد تھے۔ عاصم انہیں ساتھ لیے فاطمہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے فاطمہ کے اوزان قطع ہو گئے جب ان مردوں نے فاطمہ کے پاس آتے ہی فاطمہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی دادی کو ہمیشہ حویلی والوں کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا تھا اور محنت مشقت کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی دادی دن رات کوئلوں کی بیل کی طرح رہتی تھی۔ اس سے تو دادی سے ملنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ صبح جب وہ جاگتی تو تب وہ بستر پر اکیلی ہی ہوتی تھی، اور رات وہ دادی کا انتظار کرتے کرتے ہی سو جایا کرتی تھی۔ حویلی کے ایک بڑے بنگلے میں وہ دونوں رہائش پذیر تھی۔ ان کا کھانا حویلی والے لوگوں کا بچا کچا کھانا ہوتا تھا۔ فاطمہ کے ماں باپ شاید اس بچپن میں ہی گزر گئے تھے، اس لیے فاطمہ کے پاس اس دنیا میں دادی کے سوائے اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اس کی دادی ہی اس کا سب کچھ تھی۔ اس سے تو اپنے ماں باپ کی جھلک بھی نہ دیکھی تھی۔ کئی مرتبہ اس نے اپنی دادی سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، مگر اس کی دادی اسے کچھ نہیں بتاتی تھی۔ جب بھی وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھتی تو اس کی دادی ہمیشہ سے ہی بات کو ٹال دیتی تھی۔ حویلی کے مالکن فاخرہ بیگم بہت سختی اور بد لحاظ خاتون تھی۔ سلیقے کا ان میں ذرا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ جانے اتنی دولت مند کیسے ہو گئی تھی۔ فاطمہ کچھ بڑی ہوئی تو اس کی دادی نے اسے اسکول ڈالنا چاہا تھا۔ فاخرہ بیگم کو یہ بات پتہ لگی تو انہوں نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم دادی پوتی کو مفت میں گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ کافی نہیں ہے کیا کہ اب تم اسے نیا خرچہ کرنے لگی ہو؟ اس نے کون سا تیر مار لینا ہے پڑھ کر؟ تو اس گھر کی ملازمہ ہی نہ؟ فاخرہ بیگم کا لہجہ حقارت بھرا تھا، جسے سن کر فاطمہ کی دادی انہیں کہنے لگی کہ اس دولت پر اتنا گھمنڈ نہ کیا کرو، آنی جانی شے ہے اور یہ بات تم اچھے سے جانتی ہو۔ اس بات پر فاخرہ بیگم نے فاطمہ کی دادی کو خوب ذلیل کیا اور گھر سے نکالنے کی دھمکی بھی دی، جسے سن کر فاطمہ کی دادی ڈر گئی اور انہوں نے فاخرہ بیگم سے معافی مانگ لی تھی۔ دادی نے اس کے بعد پھر کبھی بھی فاطمہ کی پڑھائی کا ذکر نہیں چھیڑا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے ایسا کیا تو فاخرہ بیگم انہیں گھر سے نکال دیں گی، اور پھر اس گھر سے کسی صورت نکلنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ ان دادی پوتی کے پاس سر چھپانے کے لیے اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی سہارا تھا۔ فاطمہ شروع سے ہی سب کچھ دیکھ دیکھ کر سمجھدار ہو گئی تھی، اس لیے اس نے کبھی کسی چیز کے لیے اپنی دادی کو تنگ نہیں کیا تھا۔ فاطمہ جب 8 سال کی ہوئی تو ایک دن نہ جانے فاخرہ بیگم کو کیا سوجی کہ وہ جا کر فاطمہ کا داخلہ ایک پرائیویٹ اسکول میں کروا آئی تھی، اور اس کے لیے کپڑے، کتابیں، کاپیاں اور جوتے بھی لے کر آئی تھی۔ فاطمہ اب روز اسکول جانے لگی تھی۔ دادی فاخرہ بیگم کے بعد بہت شکر گزار تھیں۔
دوسری طرف فاخرہ بیگم اپنی سوسائٹی میں واہ واہ سمیٹ رہی تھی۔ انہوں نے ملازمہ کی بچی کو تعلیم کا ذمہ لیا اور اتنا نیک کام کیا۔ اس نیک کام کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے ایف ایس سی کر چکی تھی، وہ پڑھائی میں بے حد ذہین تھی، اس لیے شروع میں دو جماعتیں اس نے ایک ساتھ پاس کی تھیں۔ اب اس نے حویلی کے کاموں میں اپنی دادی کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا تھا۔ یوں کہہ لیں کہ ان کی آدھی سے زیادہ ذمہ داری دادی نے اپنے سر لے لی تھی اور مہارت سے اس کے سارے کام کرنے لگی تھی۔ دادی اب زیادہ تر کمرے میں ہی رہتی تھی۔ عمر کا تقاضا تھا، ان کی بوڑھی ہڈیاں اب جواب دے چکی تھیں، اوپر سے بڑھاپے کی بیماریاں ایک ساتھ حملہ آور ہو گئی تھیں۔ مناسب علاج اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے دادی بالکل بستر سے لگ گئی تھی۔ ایسے بھی فاطمہ ہی تھی جن نے حویلی کے سارے کام سنبھال لیے تھے، لیکن فاخرہ بیگم کو فاطمہ سے نہ جانے کون سا خدا واسطے کا بیر تھا کہ ہر وقت اس کے کام میں سے نقص نکالتی رہتی تھی، اور جب بھی دل کرتا تھا فاطمہ کو بے نقد سنا دیا کرتی تھی۔ فاخرہ بیگم اور رشید احمد کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ عاصم، اعزاز اور عصا اور فاطمہ ہم عمر تھے۔ اعزاز ان دونوں سے 7 سال بڑا تھا، جبکہ عاصم 12 سال بڑا تھا۔ عصا اور اعزاز اپنی ماں جیسے ہی تھے، لیکن عاصم ان سب سے مختلف تھا۔ وہ ہمیشہ بہت کم گو اور اداس رہنے والا لڑکا تھا، اور صرف 12 سال کا تھا جب فاخرہ بیگم نے اسے باہر کے ملک اپنے ایک جاننے والوں کے ہاں بھیج دیا۔ وہاں رہ کر اچھی تعلیم حاصل کی۔ اب وہ پورے 22 سال بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ فاطمہ کی دادی کی طبیعت بے حد خراب تھی۔ فاطمہ بہت پریشان تھی۔ اس کی بہت زیادہ منتیں کرنے کے بعد فاخرہ بیگم کی اسے اسپتال لے گئیں، تیار کیا، اور وہاں مگر ابھی راستے ہی میں تھے کہ تبھی فاطمہ کی دادی کی روح پرواز ہو گئی۔ فاطمہ کے اسی لمحے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کی زندگی واحد وہ اکلوتا رشتہ تھا، اسے چھوڑ کر جا چکا تھا، جو اس بے رحم دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ حویلی والوں کی طرف سے ہی فاطمہ کی دادی کے جنازے اور تدفین کا انتظام کیا گیا۔ فاطمہ کی دادی کے جنازے میں بے شمار لوگوں نے شرکت کی، جنہیں دیکھ کر فاطمہ کی آنکھیں مزید بھر آئی تھیں۔ لاوارث ملازم کے جنازے میں بھی اتنے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ دادی کی موت کا صدمہ اتنا ہی بڑا تھا، اس سے صبر ہی نہیں آ رہا تھا، اور دن رات روتی رہی۔ تیسرے دن فاخرہ بیگم اس کے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی اور پھر اسے کہنے لگیں کہ تمہاری دادی مر چکی ہیں، اس بات کو تمہیں جلد از جلد تسلیم کرنا ہوگا۔ سوگ کے لیے 3 دن کافی ہیں۔ اب تمہیں اپنے کام سنبھال لینے چاہیے۔ اگر تمہارا ارادہ نہیں ہے تو کبھی صاف صاف بتا دو، میں پھر کوئی نئی ملازمہ رکھ لوں گی، مگر اسی صورت میں تمہیں یہاں جانا ہوگا۔ فاخرہ بیگم نے بے حسی کی انتہا پار کر دی تھی۔ انہوں نے اتنی بڑی بات کہتے ہوئے یہ تو نہ سوچا کہ وہ اکیلی لڑکی جو تنہا بے آسرا یہاں پر رہ چکی ہے تو بس اپنے کاموں کی پڑی ہوئی تھی۔ مجبوراً فاطمہ کو دادی کی موت کا غم سینے میں چھپانا پڑا اور حویلی کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ ساری ذمہ داریاں اس کے نازک کندھوں پر آ گئی تھی۔ صبح فجر کی لگی رات گئے جب وہ اپنے کمرے میں آتی تو اسے اپنے جسم کا ایک ایک انگ درد کرتا محسوس ہوتا تھا۔ کئی مرتبہ اس کا دل کرتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے، مگر سوال پھر وہیں آ کر رک جاتا تھا کہ وہ جائے تو جائے کہاں۔ بھلے ہی وہ حویلی سے زیادہ باہر نہیں گئی تھی، مگر جانتی تھی کہ حویلی کے باہر کی دنیا اس سے بھی زیادہ بے رحم ہے۔ وہاں تو ایک اکیلی عورت کی زندگی ہے یا جیرن ہے، اور فاطمہ تو ابھی لڑکی تھی نا۔ سمجھ رہی تھی کہ باہر کہیں بھیڑیا روزانہ فاطمہ جیسی بھولی اور سادہ لڑکیوں کی طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، جنہیں وہ اپنا نشانہ بنا سکیں۔ فاطمہ دل محسوس کر رہ جاتی تھی۔ کبھی کبھی اسے اپنی ماں باپ کی شدت سے یاد آتی تھی۔ آج اگر وہ اس کے ساتھ ہوتے تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتی۔ اس روز وہ شدید بخار میں پھک رہی تھی۔ کوشش کے باوجود بھی اس سے اٹھا نہ جا رہا تھا۔ اس کا پورا وجود بخار کی حدت سے ٹوٹ رہا تھا اور وہ نیم غنودگی میں تھی۔ تبھی فاخرہ بیگم اس کی پکارتی اس کے کمرے میں آئی تھی۔ اس کو یوں سوئے پڑا دیکھا تو ان کو غصہ آ گیا، آسمان چھونے لگا تھا۔ تبھی انہوں نے دوسری ملازمہ سے پانی کی بالٹی منگوا کر ٹھنڈا ٹھار پانی پوری بالٹی اس پر انڈیل دی تھی۔ فاطمہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی۔ اٹھ جاؤ مہارانی، وقت دیکھا ہے دوپہر ہو گئی ہے اور تم ابھی تک سو رہی ہو۔ ناشتہ تو ہم نے آج سکینہ کے ہاتھ کا ہی کر لیا، مگر آج شام میں میرا بیٹا عاصم باہر سے آ رہا ہے، اس کے استقبال میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔
میں نے لسٹ بنا کر رکھ دی ہے، شام 5 سے پہلے پہلے وہ سارے لوازمات تیار ہونے چاہئیں۔ سب سے پہلے حویلی کو شیشے کی طرح چمکا دو، اور ہاں ایک اور بات خاص خیال رکھنا، عاصم کے سامنے نہیں آؤ گی۔ اگر تم اس کے سامنے آئی نا تو میں تمہیں جان سے مار لوں گی۔ فاخرہ بیگم نے فاطمہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جبکہ فاطمہ ان کی طرف پرسوچ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بھلا ان کے بیٹے کا فاطمہ سے کیا تعلق جو اسے عاصم کے سامنے آنے سے روک رہی تھی؟ فاطمہ چاروں ناچار اٹھی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اس کا رخ حویلی کی طرف تھا۔ سکینہ کو اس کی حالت دیکھتے بہت ترس آ رہا تھا، مگر وہ بھی مجبور تھی، کیا کر سکتی تھی؟ حویلی کی صفائی میں تو اس نے فاطمہ کی مدد کروا دی تھی، مگر کھانا پکانے کی سبھی تیاری فاطمہ نے اکیلی ہی کرنی تھی۔ اس کے کچن میں جاتے ہی فاخرہ بیگم نے باقی سب ملازموں کو کچن سے نکال دیا تھا۔ فاطمہ کام کے دوران بار بار چہرے کو پانی سے دھو رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھیں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ حالانکہ صبح سے پیچھے وہ اب تک 3 گولیاں بھی کھا چکی تھی، مگر اس کی بخار کی شدت کم نہ ہوئی تھی۔ جیسے تیسے کرتے کرتے اس نے کھانا بنا کر تیار کیا، اور ٹھیک 5:45 پر وہ واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی اور جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں انجان عاصم کا شکریہ ادا کیا تھا، جس کے آنے کی وجہ سے اس کی جان جلدی چھوٹ گئی تھی، ورنہ وہ تو رات 12 بجے تک حویلی والوں کے لیے کولہوں کا بیل بنی رہتی تھی۔ حویلی میں بھلے ہی 4 لوگ تھے، مگر ان چاروں کے 40 فرمائشیں ہوتی تھیں، اور رہی سہی کسر ان دوسرے دوست احباب پوری کر دیتے تھے، جو وقت بے وقت ٹپک جاتے تھے۔ فاطمہ کی آنکھ حویلی میں ہونے والے شور شرابے سن کر کھلی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تو جو رات کے 9 بجا رہی تھی۔ اس کا بخار اترا تو نہیں تھا، مگر آرام کی وجہ سے اس کی شدت میں کافی کمی آ گئی تھی۔ فاطمہ فریش ہو کر باہر آئی، جہاں فاخرہ بیگم سر ہاتھوں میں گرائے رو رہی تھی۔ سکینہ سے پوچھنے پر مجبور ہوا کہ ان کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں۔ عاصم نہ جانے کون سے حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد عاصم کو گھر لایا گیا، جہاں داخل ہوتے ہی وہ بھڑک اٹھا تھا اور ہاتھ مار کر چیزیں نیچے گراتا توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ سب اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ اونچی آواز میں شور کیے جا رہا تھا۔ فاطمہ جو کچن میں تھی اور اس وقت کی آمد سے بے خبر تھی، شور سنتی اور ہاتھ دوپٹے کے پہلو سے پہنچتے ہوئے باہر آئی تھی، اور وہیں اس کی عاصم سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ 3 سالہ ہینڈسم مرد، جس کا لمبا قد، چوڑا سینہ، سرخ و سفید رنگ کا چہرہ، پیشانی اور سر پر سفید پٹیوں کا بسیرا تھا، گہری بھوری آنکھیں جو اس وقت کسی بھی قسم کے تاثر سے پاک تھیں، اور چہرے پر سجی ہلکی سی ایک لمحے کے لیے فاطمہ اس کی شاندار شخصیت میں کھو سی گئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کی ملامت کرتے ہوئے نظریں پھیر دی تھیں۔ عاصم جو توڑ پھوڑ کر آ رہا تھا، فاطمہ کو دیکھ کر اپنی ہی جگہ رک گیا تھا۔ پھر نہ جانے وہ کتنی ہی دیر فاطمہ کو دیکھتا رہا۔ وہ سب کچھ فراموش کیے فاطمہ کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ سب اس کو یوں فاطمہ کے قریب جاتے دیکھ کر ایک دم پریشان ہوئے تھے کہ تبھی فاطمہ کے پاس پہنچ کر عاصم نے ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ فاطمہ لہرا کر نیچے فرش پر جا گری، جبکہ حویلی والوں نے ایک پرسکون سانس خارج کیا۔ فاطمہ کو تھپڑ مارتے عاصم کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی سنجیدہ ہو کر فاطمہ کے پاس بیٹھ گیا اور آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لایا تھا۔ گڑیا تمہیں لگی تو نہیں نا؟ فاطمہ کا چہرہ چھوتے عاصم نے بچکانہ انداز میں پوچھا تو فاطمہ کی آنکھیں حیرت سے مزید پھیل گئی تھیں۔ تبھی فاخرہ بیگم کے اشارے کرنے پر اعزاز نے عاصم کو فاطمہ کے پاس سے اٹھایا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ فاطمہ ڈرتے ڈرتے فاخرہ بیگم کے پیروں میں بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ اب فاطمہ بیگم اسے حویلی سے نکال دیں گی، کیونکہ وہ ان کے منع کرنے کے باوجود ان کے بیٹے کے سامنے آئی۔ مگر جب فاخرہ بیگم اسے بغیر کچھ کہے چلی گئیں تو فاطمہ کا حال ایسے تھا کہ جیسے وہ کسی صدمے میں چلی گئی ہو۔ سکینہ سے پوچھنے پر اسے پتہ چلا کہ 3 دن پہلے ہوئے ایکسیڈنٹ میں عاصم اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ اسے ذہنی معذور ہو کر بالکل کسی چھوٹے بچے کے مانند ہو گیا ہے۔ فاطمہ کو یہ بات سن کر بے حد دکھ ہوا تھا۔ اتنے ہینڈسم مرد کی زندگی میں نہ جانے یہ کون سی آزمائش تھی۔ اگلی صبح فاخرہ بیگم نے عاصم کو دیکھ بھال کے لیے نئے ملازموں کے انٹرویو شروع کر دیے تھے اور ایک مرد ملازم کو سلیکٹ کر دیا تھا،
مگر وہ عاصم کے ساتھ 2 گھنٹے بھی نہ ٹکا سکا اور ہاتھ جوڑتے ہوئے واپس چلا گیا۔ تقریباً 1 ہفتے تک یہی سلسلہ رہا۔ ہر روز فاخرہ بیگم اس ملازم کو رکھتی اور شام ہونے سے پہلے ہی عاصم اس ملازم کو مار پیٹ کر بھاگنے پر مجبور کر دیتا۔ اب فاخرہ بیگم نے ملازمہ کی تلاش کر دی اور 2-3 ملازمہ آئیں، مگر اس طرح گھنٹے 2 گھنٹے بعد کانوں کو ہاتھ لگا کر وہیں سے چلی جاتی۔ عاصم کسی کو اپنے پاس ٹکنے ہی نہیں دیتا تھا۔ 30 سال کے مرد کو سنبھالنا کہیں آسان تو نہیں تھا۔ ایسا مرد جو کسی 6 سالہ بچے کی مانند تھا۔ مغرور اکڑ اور ضدی سکینہ اور فاطمہ دروازہ پکڑے اشتیاق سے روز روز کا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کیسے فاخرہ بیگم نئی ملازمہ کو عاصم کے کمرے میں چھوڑ کر آتی اور اس کے گھنٹے 2 گھنٹے بعد عاصم اس ملازمہ کو ہاتھ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لاتا اور دروازے سے باہر پھینک دیتا۔ ایک روز جب عاصم نے ایک ملازمہ کو لا کر باہر پھینکا تو نہ جانے فاطمہ کے دل میں کیا آئی کہ وہ اس لڑکی کے پاس پہنچ گئی جو 22-23 سال کی تھی۔ فاطمہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا ہے جو اس نے تمہیں نکال دیا؟ اس پر وہ لڑکی کہنے لگی کہ وہ شخص پاگل ہے، بس دکھنے میں خوبصورت دکھتا ہے، ذہنیت کا اتنا ہی گندا ہے، پہلے بچوں کی طرح میرے ساتھ کچھ نہ کچھ کھیلتا رہتا ہے۔ پھر اس نے مجھے زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں نے انکار کیا تو مجھے برا بھلا کہنے لگا، باہر نکال دیا۔ اس لڑکی کی بات سن کر فاطمہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا عاصم نے ہر لڑکی کے ساتھ ایسا کرنا چاہا تھا، مگر پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دینے لگی کہ یقیناً ایسا ہی ہوگا، ورنہ اتنی اچھی تنہا چھوڑ کر کون بھاگتا ہے۔ فاطمہ کے ذہن میں عاصم کے حوالے سے ایک بڑا امیج بن چکا تھا۔ ایک دن فاخرہ بیگم کے کہنے پر فاطمہ کو اس کے کمرے میں اس کا کھانا لے جانا پڑا۔ اس نے فاطمہ کو پکڑ لیا اور اس سے ضد کرنے لگا کہ اسے اسی کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ چاروں ناچار فاطمہ کو بھی اسے کھانا کھلانا پڑا۔ بس پھر کیا تھا، عاصم کی زبان پر اب ایک ہی رٹا ہوتا کہ فاطمہ کے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، اسے فاطمہ کے ساتھ کھیلنا ہے، مگر فاطمہ کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھیل پاتی۔ فاطمہ ہمہ وقت اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بھی کبھی ڈھیٹ بنا تھا۔ جب اسے فاطمہ دکھائی دیتی تو شور مچا مچا کر سارا گھر سر پر اٹھا لیتا۔ رات کے کھانے کے بعد فاطمہ کچن سمیٹنے میں مصروف تھی جب اسے فاخرہ بیگم کا پیغام ملا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں۔ فاطمہ اسے بے وقت کے بلاوے پر بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، وہ تھک گئی تھی اور اب بس آرام کرنا چاہتی تھی، مگر فاخرہ بیگم کو کسی کے آرام کے کہاں فکر تھی۔ مجبوراً فاطمہ کو ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ فاطمہ سے کہنے لگی کہ انہوں نے کھانا بنانے کے لیے نیا شیف رکھ دیا ہے، اس کے ہاتھ کے کھانے کھا کھا کر وہ تھک چکی ہیں، اس لیے اب اس کی ڈیوٹی ختم ہے۔ فاطمہ تو اس کی بات سن کر ہی سکتے میں آ گئی۔ انڈائریکٹلی وہ اسے نوکری اور حویلی سے نکال رہی تھی۔ فاطمہ کو آدھی رات کو اپنے بے گھر ہونے کے لالے پڑ گئے تھے، تبھی وہ فاخرہ بیگم سے کہنے لگی کہ مجھے گھر سے مت نکالیں، میں صفائی والے انتظامات دیکھ لوں گی، پھر دن رات آپ کی خدمت میں گزار لوں گی، لیکن پلیز مجھے گھر سے مت نکالیں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چھت نہیں ہے۔ وہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اسے روتے دیکھ کر فاطمہ بیگم کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ یہی ہو، ان کا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا۔ فاطمہ کی مجبوری سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے وہ اس پر احسان کرتی ہوئی بولی کہ ٹھیک ہے، اگر تم اس گھر میں رہنا چاہتی ہو تو تمہارے لائق اب صرف ایک ہی کام بچا ہے کہ تمہیں عاصم کا خیال رکھنا ہے، اس کے سارے کام تم کرو گی، کھانے پینے سے لے کر سلانے تک سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہے۔ تمہیں یہ منظور ہے تو تبھی تم اس گھر میں رہ سکتی ہو، ورنہ اس حویلی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تمہارے پاس سوچنے کے لیے آج کی پوری رات ہے، اگر تمہارا جواب ہاں ہوا تو 8 بجے یہاں پہنچ جانا، اور اگر نہ ہوا تو 8 بجے کے بعد مجھے اس حویلی میں نظر مت آنا۔ فاطمہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ اگلے دن وہ 8 بجے عاصم کے کمرے میں باہر کھڑی تھی۔ اس کو ناشتہ کروانے کے بعد وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ عاصم چپ چاپ کارٹون لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ فاطمہ بھی اس کے ساتھ کارٹون دیکھنے میں مصروف۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب فاطمہ کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، جسے کوئی بہت غور لگا کر اسے دیکھ رہا ہو، تو فاطمہ نے اپنا وہم سمجھا تھا، کیونکہ وہ 18 سال سے اس حویلی میں رہ رہی تھی۔ اس حویلی میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی غیر معمولی حرکت نہیں ہوئی تھی، مگر جب اسے نظروں کا تقاض محسوس ہوا تو اس نے LED سے نظریں ہٹا کر سامنے دیکھا، جہاں بیڈ پر بیٹھا عاصم کارٹون دیکھنے کے بجائے یک ٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔
فاطمہ نے جب اسے دیکھا تو وہ ایک دم سے گڑبڑا گیا اور اپنی نظریں LED پر جما لی۔ فاطمہ کو کچھ عجیب لگا تھا۔ فاطمہ اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا اس سے فاطمہ کو گھبراہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے ایسا لگا تھا کہ جیسے عاصم بالکل ٹھیک ہو، بس جان بوجھ کر پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہو۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ وہ ایسا کیوں کرے گا۔ خیر اب فاطمہ کو مکمل ڈیوٹی عاصم کے ساتھ لگ گئی تھی۔ وہ عاصم کا کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد اس کے کمرے میں ہی صوفے پر بیٹھ جایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ کارٹون دیکھتی تھی۔ عاصم اسے بالکل بھی تنگ نہیں کرتا تھا سوائے اپنی نظروں کے سامنے اس کی نظریں اکثر فاطمہ کو خود پر جمی ہوئی محسوس نظر آتی تھی۔ پہلے پہل تو فاطمہ گھبرا سی گئی تھی مگر پھر آہستہ آہستہ اسے عادت ہو گئی۔ دل ہی دل میں وہ عاصم کی بے حد مشکور تھی۔ جانے انجانے میں ہی صحیح اسے فاطمہ کی جان کو مشقت والے کاموں سے نکال دیا تھا، ورنہ تو وہ کام کرتے کرتے فاطمہ کی کمر اکڑ جایا کرتی تھی۔ فاطمہ اور عاصم کے درمیان کافی دوستی ہو گئی تھی مگر اب پچھلے چند دنوں سے فاطمہ بہت پریشان تھی۔ عاصم ہر وقت اسے اپنے ساتھ کہیں نہ کہیں لے جانے کی بات کرتا اور جب فاطمہ منع کرتی تو عاصم ناراض ہو جاتا اور خوب واویلا کرتا۔ فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں اور کیوں لے جا کر چاہتا ہے۔ اس کے لاکھ پوچھنے پر بھی عاصم اسے کچھ نہیں بتاتا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے اس کا غصہ بھی بے حد بڑھ چکا تھا اور جب بھی ملازم یا ملازمہ کو دیکھنے لگتا تو اس پر بھڑک جاتا۔ جب فاطمہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتی فاطمہ کو بھی جھڑک دیتا اور کہتا کہ مجھے ملازمت سے سخت نفرت ہے، یہ لوگ نمک حرام ہوتے ہیں، وہ بہت جلد اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ فاطمہ اس کی یہ بات سن کر تجسس میں پڑ جاتی تھی۔ ایک پاگل انسان اسے اتنی گہری بات کی توقع نہیں تھی۔ ضرور عاصم جان بوجھ کر پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا ہے مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس کا جواب فاطمہ کے پاس نہیں تھا۔ اس روز بھی وہ ضد کر کے اسے اپنے ساتھ اسٹور روم میں لایا تھا۔ عاصم ان مردوں کے ساتھ فاطمہ کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ فاطمہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے گا اور کیا نہیں۔ اسے عاصم سے اس چیز کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ اس کا شک بالکل ٹھیک تھا۔ عاصم کوئی پاگل نہیں تھا بلکہ صرف پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ چاروں مرد صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ عاصم چلتا ہوا ساکت کھڑی فاطمہ کی طرف دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ اس نے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی عاصم ایک گھٹنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کہ فاطمہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کا گناہ گار ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے اور ابھی آپ میری کسی بات کو نہیں سمجھیں گی مگر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا مگر ابھی آپ کو میری بات ماننا ہوگی ورنہ آپ کے ساتھ مزید غلط ہوگا اور میں چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ عاصم آپ پاگل، میرا مطلب ہے وہ حادثہ۔ فاطمہ کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے لفظ نکل رہے تھے۔ میں آپ کو سچ بتاؤں گا مگر ابھی یہ ضروری ہے کہ پلیز بیٹھ جائیں۔ عاصم اس کے سامنے کھڑا ہوتے اسے سامنے کرسی پر بٹھانے لگا۔ وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا مگر فاطمہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو یہ سوچ سوچ کر ہی خوفزدہ ہو رہی تھی کہ جب مالکن کو سب پتہ چلے گا تو اسے کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیں گی۔ فاطمہ اس سے کہنے لگی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، مالکن مجھے گھر سے نکال دیں گی۔ تب عاصم نے کہا کہ انہیں وہ خود دیکھ لے گا لیکن اگر اس نے یہ نکاح نہیں کیا تو وہ اسے تب بھی مار ڈالیں گی، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ لیکن فاطمہ اس کی بات پر نہیں مان رہی تھی۔ مجبوراً عاصم کو اس کی ماں باپ کی قسم دینی پڑی تھی۔ اپنے ماں باپ کی نام پر وہ بالکل چپ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ عاصم کی طرف دیکھنے لگی۔ عاصم نے کہا کہ میں آپ کی مام ڈیڈ کو اچھے سے جانتا ہوں، آپ یوں نہیں سمجھ لیں کہ اگر آپ وہ ہوتے تو میرے اس فیصلے میں میرے ساتھ ہوتے۔ اپنے ماں باپ کی رضامندی سے بھی آپ یہ نکاح نہیں کریں گی۔ عاصم اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا کہ کچھ سوچ کر فاطمہ نے نکاح کے لیے حامی بھر لی۔ یوں اس اسٹور میں فاطمہ نے اپنے سارے جملہ حقوق عاصم کے نام کر دیے تھے۔ اس کے ساتھ ہی عاصم نے فاطمہ سے کچھ اور پیپرز بھی سائن کروائے جن کی بابت پوچھنے پر اس نے فاطمہ کو کہا کہ وقت آنے پر سب بتا دے گا، بس وہ تھوڑا سا صبر کرے۔ فاطمہ کے دماغ میں بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے مگر وہ جانتی تھی کہ ابھی عاصم اسے کچھ بھی نہیں بتائے گا۔ اسی کشمکش میں 3 دن گزر گئے اور وہ عاصم کو کھانا دینے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ ابھی سے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تبھی عاصم اس کے کمرے میں آ گیا۔ اپنے کمرے میں عاصم کو رات کی اس پہر دیکھ کر فاطمہ بہت حیرت ہوئی۔ اسے اپنے کمرے سے جانے کا کہنے لگی مگر عاصم نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور زبردستی اسے اپنے حصار میں لے کر
لیٹ گیا تھا۔ رات کا آخری پہر شروع ہوا تو عاصم اس کے پاس سے اٹھا اور اسے کہا کہ آپ گہری نیند میں ہونے کا ناٹک کرنا، کچھ بھی ہو جائے جب تک آپ کو میری آواز نہ آئے اس سے پہلے آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی، بس صرف مجھ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کچھ پوچھتی دروازے پہ کھٹکھٹا ہوا تھا۔ عاصم پردے کے پیچھے چھپ گیا اور فاطمہ آنکھیں موند کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، فاخرہ بیگم، اعزاز اور رشید صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ فاخرہ بیگم کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کاغذات کھولے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر پیڈ پر لگایا اور پھر ان کاغذات پر انگوٹھا لگانے لگے۔ تبھی فاطمہ دم سادے سب کچھ ہونے دیا جا رہے تھے۔ فاطمہ بیگم بیڈ سے اٹھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز سنائی دی، اعزاز ختم کر دو اسے تاکہ فاطمہ نامی کسی سے جان چھوٹ جائے۔ 16 سال سے اس نے حویلی میں راج کر رہی ہوں مگر کبھی اتنا سکون نہیں آیا جتنا ابھی محسوس ہو رہا ہے۔ فائنلی سب کچھ میرے نام ہو گیا، اس کو ختم کر دو اور ہاں سب کو کہہ دینا کہ اس کی موت عاصم کے ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ ویسے میرا بیٹا ہو کر کیسے اس کا ہمدرد بن رہا تھا، زیادہ پر نکال لیے تھے اس نے۔ ان تینوں سے مل کر کہکا لگا کر اعزاز آگے بڑھا اور تکیہ اٹھا کر فاطمہ کے منہ پر رکھ دیا۔ فاطمہ اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی۔ اس سے پہلے کہ فاطمہ کی سانسیں اس کے ساتھ چھوڑتی پردے کے پیچھے سے چھپا عاصم باہر نکلا تھا۔ اس نے کھینچ کر اعزاز کو پیچھے پھینکا تھا اور اسے لگاتار مارنے لگا۔ باقی سب تو حیرت سے منہ دیکھ رہے تھے۔ سب سے پہلے حیران تو فاخرہ بیگم ہوئی تھی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا انہیں ڈبل کراس کر رہا تھا، مگر اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ فاطمہ سے سب کچھ اپنے نام کروا چکی تھی۔ تبھی للکار کر عاصم کو کہنے لگیں کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے عاصم، ساری پراپرٹی میرے نام ہو چکی ہے، اب تم بھی یہ سب بند کرو۔ ان کی بات سننا تھا کہ عاصم اعزاز کو چھوڑتا ان کے پاس آیا تھا اور انہیں کہا کہ یہ آپ کی خوش فہمی ہے، چلے میں آپ کو اس کی خوش فہمی کو دور کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھتے ہوئے ساتھ ہی عاصم نے اپنی جیب سے 2 کاغذات نکال کر ان کی طرف بڑھائے، جن میں سے ایک اس کا اور فاطمہ کا نکاح نامہ تھا اور دوسرا پراپرٹی آنر کے پیپرز تھے، جس پر صاف صاف لکھا تھا کہ فاطمہ اپنی مرضی سے اپنی جائیداد کے تمام تر اختیارات عاصم کو سونپ چکی ہے اور اب اس سے ہی اپنی جائیداد کے متعلق جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فاطمہ ہی کرے گی۔ دونوں کاغذات دیکھ کر فاخرہ بیگم کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ یہ سب کیا؟ اور صدمے بھری آواز میں بولی۔ تب عاصم نے انہیں کہا کہ یہی وہی چھل ہے جو آپ فاطمہ کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی، مگر افسوس کہ آپ کے ساتھ ہو گیا۔ باقی 3 باتیں صبح ہوں گی، ابھی بھی وہ میری بیوی کو اکیلا چھوڑ دیں، امید ہے کہ صبح تک آپ کو عقل آ گئی ہوگی۔ عاصم کی باتیں سن کر فاطمہ سے گزر ہو گیا۔ کون سی جائیداد، کون سے پیپرز، آخر ہو کیا رہا ہے؟ عاصم کے سخت لہجے کو دیکھتے وہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔ تبھی عاصم فاطمہ کے پاس آ کر بیٹھا اور کاغذات اس کے ہاتھ میں تھما کر بولا کہ اس سب کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ فاطمہ نے غصے سے سارے کاغذات ایک طرف پھینک دیے اور عاصم سے کہنے لگی کہ یہ سب کیا ہے؟ آپ کو مجھے ابھی اور اسی وقت بتانا ہوگا۔ آپ کے ماں کے پاس جاؤں گی۔ تبھی عاصم نے گہرا سانس لیا اور خود کو تیار کیا تھا کہ وہ فاطمہ کو ساری بات بتائے۔ جوں فاطمہ اس کے چہرے منہ سے سچائی سنتی گئی ویسے ویسے اس کی سسکیاں بلند ہوتی گئیں۔ آخر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ فاطمہ غریب نہیں بلکہ کھاتے پیتے گھرانے کی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ دونوں کامیاب بزنس مین اور دونوں ایک ساتھ کام کرتے تھے۔ شادی کے 3 سال بعد ان کے ہاں فاطمہ کی پیدائش ہوئی تھی۔ فاطمہ کے 2 سال کا ہونے تک ان کی موم نے بزنس سے بریک لے لی تھی۔ فاطمہ 2 سال کی ہوئی تو انہوں نے اس کے برتھ ڈے دھوم دھام سے منانے کا سوچا تھا۔ دونوں میاں بیوی فاطمہ کے لیے پارٹی کا انتظام کرنے چلے گئے۔ فاطمہ رضیہ بوا کے پاس تھی۔ رضیہ بوا جنہیں فاطمہ اپنی دادی سمجھتی تھی اور اس کی دادی نہیں بلکہ اس کے گھر کی پرانی ملازمہ تھی۔ ان کا آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ فاخرہ اور رشید بھی اس گھر کے ملازم ہی تھے مگر انتہا کے لالچی تھے۔ ان کے بیٹے عاصم کو فاطمہ کی ڈیڈ نے اپنی موت سے چند روز قبل باہر ملک اپنے جاننے والوں کے ہاں ہی بھیجا تھا۔ وہ اپنی زندگی سنوار چکے۔ اس روز فاطمہ کی سالگرہ کے دن اس کے ماں باپ کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ وہ اکیلی رہ چکی تھی۔ اس سے لالچ میں فاخرہ بیگم نے اس کی بات کا خوب فائدہ اٹھایا اور
اس پر سارا قبضہ کر لیا، فاطمہ کو اس کی اپنی حویلی کی ملازمہ بنا کر رکھ دیا۔ اسی وقت فاطمہ کو مار مار کر اس کا قصہ بھی تمام کرنا چاہتے تھے، مگر ساری جائیداد فاطمہ کے نام تھی۔ اگر فاطمہ کو کچھ ہو جاتا تو ساری جائیداد ٹرسٹ میں چلی جاتی تھی۔ مجبوراً فاخرہ کو فاطمہ کی زندہ رہنا ہی پڑا۔ 18 سال کی ہو چکی تھی اور فاطمہ کا سب کچھ اپنا نام کروا دیا تھا، مگر عاصم نے عین موقع پر اس کا سارا کھیل بگاڑ دیا۔ جس دن عاصم آیا اسے اعزاز ایئرپورٹ پر پک کرنے گیا تھا۔ گاڑی میں ہی عاصم نے اعزاز سے حویلی والوں کے بارے میں پوچھا تھا، تو اعزاز نے اسے جیسا سمجھایا تھا اپنی ماں کا ہر کرتوت بتا کر، جسے سن کر عاصم کو فاطمہ اور اس کی حویلی کے بارے میں بہت دکھ ہوا اور اپنی فیملی پر بہت غصہ آیا۔ تبھی وہ اعزاز پر بھڑک اٹھا تھا اور اسی چکر میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور تبھی اس نے جان بوجھ کر پاگل بننے کا ناٹک کیا۔ عاصم نے شروع سے ہی لے کر آخر تک اس سے ساری بات بتا دی۔ فاطمہ عاصم کی بہت شکر گزار تھی، لیکن اس کے گھر والوں کی چالوں پر وہ حیران بھی تھی کہ لوگ کیسے کیسے رنگ بدلتے ہیں۔ آج اگر عاصم نہ ہوتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جاتا۔ عاصم اسے کہنے لگا کہ میں صبح ہی اپنے والدین کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ آپ انہیں جو سزا دینا چاہیں مجھے منظور ہے، اور اگر اس رشتے سے آزادی چاہتی ہیں تو بھی آپ کو اپنی مرضی سے آپ نہیں روکوں گا۔ عاصم اس کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ فاطمہ وہیں بیٹھی اپنی زندگی پر غور کر رہی تھی۔ صبح فاخرہ سمیت سبھی شرمندگی سے کھڑے تھے اور فاطمہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ نہ جانے فاطمہ میں اتنا ظرف کہاں سے آیا کہ اس نے سب کو معاف کر دیا، اور ہمیشہ سے دولت کے لیے ترسے ہوئے لوگ تھے، اتنی بڑی جائیداد دیکھی تو لالچ کے مارے اندھے ہو گئے اور اپنی اوقات بھول گئے۔ عاصم انہیں معاف نہیں کر پایا اور انہیں وہاں سے لے کر ایک سادہ سے اپنے بنے گھر میں چلا گیا، جو نہ تو زیادہ بڑا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا۔ اسے عاصم نے اپنی محبت سے بنایا تھا۔ فاطمہ نے عاصم کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ اس کا احسان تھا جو وہ ابھی تک زندہ تھی، اور عاصم کو ٹھکرا کر وہ احسان فراموشی نہیں بننا چاہتی تھی۔